Islam is the complete code of life. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. اسلام صرف ہمیں عبادات کے تصور نہیں دیتا بلکہ اسلام تو کائنات پہ غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. دین اسلام نے اس غور و فکر کو بھی عبادت قرار دیا. کہیں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون، کہیں ارشاد فرمایا افلا یتفکرون. اور اسی غور و فکر کو سائنس میں کاسمولوجی کہتے ہیں، جو علم تخلیقیات ہے، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا ہے. آج ہمارا ٹاپک اسلام اور سائنس ہوگا، جس کے اندر ہم قرآن و سنت سے سمجھیں گے کہ کیا کنیکشن بنتا ہے سائنس کا اور اسلام کا، اور ان کے درمیان باہمی کیا تعلق ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اسلام اور سائنس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام نے ہمیں جہاں بہت سے تصورات دیے، وہیں اسلام نے اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی. اور یہی غور و فکر جب کسی ایک نقطے پر پہنچتا ہے تو پھر وہ نقطہ انسان کو ڈیفرنٹ تجربات اور ایکسپیریمنٹ اور مشاہدات سے گزرنے کے بعد ایک خوبصورت تخیل اس کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے. یہی تجربات اور مشاہدات جب کسی فائنل رزلٹ تک پہنچتے ہیں تو یہی سائنس کی بنیاد ہے، اور اسے ہی سائنس کہتے ہیں. دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کئی اعتبار سے کرتا ہے. قرآن مجید کی 1000 سے زائد آیت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سائنس سے ریلیونٹ جتنے نالج ہیں ان کو ذکر کیا. کہیں فزکس پر بات ہوئی، کہیں کیمسٹری اور کہیں بایو پر، کہیں گریوٹی کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، اور کہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو قرآن مجید نے ذکر کیا. اور لیلم من المسجد الحرام سے کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جب جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے. آئنسٹائن کی اس تھیوری کو قرآن مجید نے لیلم من المسجد الحرام سے ذکر کیا. اس طرح اسلام نے صرف ہمیں کائنات پر غور کی بات نہیں کی، بلکہ ٹائم اور سپیس کے حوالے سے جتنی تھیوری پیش کی گئی، اس کے ایکسپیریمنٹ، تجربات، مشاہدات اگرچہ بعد کی بات ہیں، 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر اس کے تصورات ہمیں ملتے ہیں. اور انہی تصورات کو جوڑ کر ہی تجربات اور مشاہدے کی روشنی میں ایک سائنٹسٹ کسی ایک نتیجے اور رزلٹ تک پہنچتا ہے. اگر ہم میڈیکل کی بات کریں تو میڈیکل میں انسان بنیادی نقطہ ہے کسی بھی اس علم کے حوالے سے. یعنی میڈیسن کے اندر یا میڈیکل کے اندر انسان کی باڈی کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی باڈی کی ڈیفرنٹ ڈیسیز پہ بات کی جاتی ہے. جس طرح میڈیسن میں اور میڈیکل کے اندر ایک باڈی انسان کی، یہ اس کا موضوع ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے. اگر ہم اس کی طرف جائیں تو قرآن مجید کے اندر انسان کی باڈی کی بہتری کے لیے بے شمار آیات ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. سورہ نحل میں شہد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات میں جہاں نباتات کا ذکر ہوا اور وہاں بہت سی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کا ذکر ہے. طب نبوی کی طرف آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ ایک انسان کی باڈی اور اس کے جسم کی بہتری کے لیے سبب بن سکتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی صحابہ کے سامنے اپنی زندگی اور ایک متوازن زندگی اور بیلنس لائف کو سامنے پیش کر دیا، اور کھانے میں اعتدال برتنے کا حکم دیا، میانہ روی کی بات کی، اور حد سے بڑھنا یا کم کرنا اس کو بخل سے تعبیر کیا اور اسراف سے تعبیر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی جو بیماریاں ہیں، جو ڈیسیز ہیں، اس کے بارے میں حل بھی ذکر فرما دیے. اور اگر تاریخ کا جائزہ لیں
تو خلفائے راشدین کے دور سے ہی علم طب نے کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں میں ربط کو قائم رکھا۔ عہد بنو عباس میں تو یہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ حکیم جالینوس کی کتابوں کے تراجم کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مامون الرشید نے اعلان کیا کہ جو میڈیکل پر بک لکھ کے لائے گا، جو کسی میڈیسن یا دوا سازی پہ کام کرے گا، میں اس کی کتابوں کے برابر تول کر اسے سونا دوں گا۔ جب حاکم وقت کی سرپرستی ہو، پھر تیزی کے ساتھ یہ علم پھیلا۔ ابو بکر زکریا ہوں یا ابو القاسم زہراوی ہوں، مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کی بڑی بڑی کتابیں ایک عرصہ تک یورپ میں بھی راج کرتی رہیں۔ ابن سینا کی القانون ہو یا اسی طرح ابو القاسم زہراوی کی التصریف ہو، یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر ایک خوبصورت امتیازی کیفیت لوگوں کے سامنے واضح کی۔ اسی طرح منصوری کی کتاب الجدری ہے، اور یہ وہ کتابیں تھیں جس پر باقاعدہ تراجم کر کے ایک ایک عرصہ تک میڈیکل کے جو سٹوڈنٹ تھے ان کے سلیبس میں یہ شامل رہی۔ ابو بکر رازی کی الحاوی 15 جلدوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا، اور یہ ایک عرصہ تک یورپ میں میڈیکل کے سٹوڈنٹ کے لیے سلیبس میں شامل رہی، اور اس کے لکھنے والے مسلمان ہیں۔ کہیں آپ کو ابن سینا نظر آتے ہیں، کہیں ابو بکر زکریا نظر آتے ہیں، کہیں ابو القاسم زہراوی نظر آتے ہیں۔ اس طرح مسلم سائنٹسٹ نے ایک بہترین کردار ادا کیا، اور مسلمان کیمسٹ جابر بن حیان نے کیمسٹری کے اندر ایک بہترین کردار ادا کیا، اور لوگوں کے سامنے علم کیمیا کے حوالے سے وہ اصول بنا دیے جس کے بعد اسی پہ چل کر لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ لہذا صرف سائنس ہی نہیں، سائنس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں سوشل سائنسز ہو، ہیومینٹیز ہو، ان کے اندر بھی مسلمان کی خدمات رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان سائنٹسٹ اس میدان میں اترے، انہوں نے علم طیبیہ کے اندر، فزکس کے اندر، اسی طرح میڈیکل کے اندر، اسی طرح میتھمیٹکس میں بھی بہترین کردار ادا کیا، اور مسلمانوں نے وہ فارمولے پیش کیے جس پہ دنیا آگے چل کر بہت سا استفادہ کرتی رہی۔ اس طرح اسلام اور سائنس، ان کا آپس میں ایک خوبصورت تعلق جڑتا ہے، کیونکہ اسلام تو تدبر اور تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اسلام تو کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وہ کوسمولوجی ہے، علم تخلیقیات، جس کو آج بھی تجربات اور مشاہدات کے ذریعے بہت سی چیزوں کو دریافت کیا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اسلام نے اپنے اوائل کے اندر ہی، اپنے شروع کے ادوار میں ہی اس کی بنیاد رکھ کے دنیا کے سامنے ایک خوبصورت تصور قائم کر دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کے بارے میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ کائنات پہ غور و فکر، یہ انسان کے اندر بہت سی چینجنگ لے آتا ہے، اور اہل عقل اس کائنات کے تغیرات سے، اس کے احوال کے بدلنے سے قرب الہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کو مولانا روم نے مثنوی میں اپنے فلسفے کی بنیاد بنایا۔ اسلام نے جو سائنس کے حوالے سے خوبصورت تصورات دیے، در حقیقت وہ یونانی فلاسفر کے گرداب سے نکال کر کائنات کی تخلیقات پہ غور و فکر کر کے اسلام بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کائنات کی تخلیقات اور کریشن پر غور و فکر کیا۔ اسلام اور سائنس میں کانفلکٹ نہیں ہے، اسلام اور سائنس کے اندر تضاد نہیں ہے۔ یہ کانفلکٹ وہ نہ سمجھ سکے جو قرآن کی اس ماہیت اور قرآن کی اس کیٹیگری کو نہیں سمجھ سکے۔ قرآن مجید کا ٹاپک انسان ہے،
قرآن انسان سے بات کرتا ہے۔ سائنس کا ٹاپک تجربات اور مشاہدات کے ذریعے چیزوں کے رزلٹ نکالنا ہے، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے چیزوں کا انالیسس کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی بھی سائنٹسٹ کسی ایک ٹاپک پر ریسرچ کرتا ہے تو اس میں ہائپوتھیسس کو کریٹ کرتا ہے۔ اس کا یہ ہائپوتھیسس، اس کا یہ فرضیہ تحقیق اس کو ریزلٹ تک پہنچانے کے لیے اس کو ڈیفرنٹ درجے سے گزارتا ہے۔ سرچ اور ریسرچ کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اس کی بنیاد تو ڈالی ہی قرآن و سنت نے ہے۔ اسلام نے بار بار لوگوں کو یہ فکر دی اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، علم کے ساتھ جوڑا، تحقیق کے ساتھ جوڑا، سرچ اور ریسرچ کے ساتھ جوڑا۔ اور یہی ایک محقق ہے، یہی ایک سائنٹسٹ ہے جس وقت وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو کسی بھی مفروضے کے ساتھ جوڑ کر ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرتا ہے۔ جب وہ ہائپوتھیسس کریٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی ریسرچ سٹڈی کے آبجیکٹیو ڈھونڈتا ہے۔ اس کے آبجیکٹیو اس کو کسی ایک ریزلٹ تک پہنچاتے ہیں جو کسی گیپ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ گیپ اس کا لٹریچر ریویو سے نکلتا ہے کہ پاسٹ میں اس میں کیا کام ہوئے۔ سائنس دور حاضر کے ساتھ چلتے چلتے تقاضوں کے ساتھ ڈیفرنٹ چیزوں کی ویریشن کے ساتھ آنے والے تقاضوں کی بات کرتا ہے۔ آج سے 500 سال پہلے جو سائنس نے اپنے مشاہدات کے ذریعے چیزیں ثابت کی، آج کے دور میں ان تجربات اور مشاہدات کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کے بعد نئے ریزلٹ مرتب ہو چکے ہیں۔ ان کی تھیری کو سامنے رکھتے ہوئے آج بہت سے نئے نئے قوانین کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد تو سائنس نے رکھ دی اور بنیاد ہمیں قرآن سے ملتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تدبر تفکر کی بات کی۔ ہم نے اس تدبر اور تفکر کے ذریعے کسی بھی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اس کا ہائپوتھیسس کریٹ کیا، اس سے آبجیکٹیو نکالے، اس کے لٹریچر ریویو سے ہم نے اس کے پاسٹ اور ماضی کو جانا کہ اس پر کتنے کام مرتب ہوئے۔ اس سے ہمیں گیپ ملا کہ اب تک اس سٹڈی میں یہ گیپ باقی ہے۔ جب ہم اس گیپ تک پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیفرنٹ ریسرچ کوسچن ہمارے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ہم ان سوالات سے چیزوں کو اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ریسرچ کوسچن آپ کو کبھی ایک انفرادی طور پر دکھائی دیتا ہے، آپ اس کو بیسک کوسچن کہہ دیتے ہیں، کبھی اس سے سبسیڈری کوسچن بنتے ہیں، اس سے ضمنی کوسچن کہتے ہیں۔ جب آپ بیسک کوسچن سے سبسیڈری کوسچن کی طرف آتے ہیں، ضمنی سوالات کی طرف آتے ہیں تو سوالوں کا ایک سمندر آپ کے ذہن کے اندر موجزن ہوتا ہے۔ تو قرآن تو خود اس سائنس کی ان عظمتوں کو آپ کے تصورات میں اجاگر کر رہا ہے، جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور جس وقت آپ ان ریسرچ کوسچن سے گزرنے کے بعد کسی ایک میتھڈ سے اپنی تحقیق کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، آپ کوالیٹیٹیو ریسرچ میتھڈ اٹھاتے ہیں، آپ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ اٹھاتے ہیں۔ سوشل سائنسز والے اپنے مقام پر ریسرچ کرتے ہیں، ہیومینٹیز والے اپنے مقام پر، جبکہ سائنٹسٹ اپنے مقام پر کوالیٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کو اٹھاتے ہیں اور اس پر تجربات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں مختلف لوگوں سے کوسچن ایئر کے ذریعے رائے لی جاتی ہے، مختلف لوگوں کے انٹرویو کے ذریعے کسی ایک فائنل ڈیسیژن تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا پروسیس جو ایک ریسرچ سے گزرا، جس میں ایک سائنٹسٹ کسی ایک مفروضے تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ مفروضہ جو اس نے ہائپوتھیسس سے کریٹ کیا تھا، اس کے ریزلٹ تک پہنچنے کے لیے اس کو یہ سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آخرکار جب وہ ان تمام ریسرچ میتھڈالوجی سے گزرنے کے بعد، ریسرچ میتھڈالوجی کے ڈیفرنٹ ویریشن کو یوز کرنے کے بعد جب وہ کسی ایک نقطے پر پہنچتا ہے تو اس کنکلوژن کے اندر اس کو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ فیوچر پرسپیکٹیو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مفروضے پہ قائم رہ کر پہلی کسی ایجاد اور کسی مشاہدے کی بات سے ایک نیا مشاہدہ دریافت کرتا ہے،
اس ایجاد سے ایک مسلم سائنٹسٹ جہاں اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے عبادت کا درجہ پاتا ہے، وہیں اس کو مخلوق خدا کے لیے ایک بہترین مفروضہ دینے کے لیے اللہ انتخاب کرتا ہے۔ اس طرح اسلام اور سائنس کوئی جدا جدا چیزیں نہیں، یہ کانفلکٹ صرف اور صرف تضاد اس لیے آیا کہ جو اس کو حقیقت کے تناظر سے نہ دے سکے۔ اسلام تو تحقیق اور ایک ریسرچر اور ایک سائنٹسٹ اور ایک محقق کی اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اسلام کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تم کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب انسان یہ ساری چیزوں کا انالیسس کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے ربنا ما ھذا باطلا، یا اللہ تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔ انسان جو جو چیز پر غور کرے گا اللہ کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ انسان پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، انسان کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ تو نے باطل نہیں بنایا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی انسان کی ایک ریسرچ پوشیدہ ہے۔ وہ کائنات پہ جتنا غور کرتا ہے اس کی حکمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے ڈیفرنٹ چیزوں کو اور دیکھتا ہے۔ اس سے ایک خوبصورت علم کی تشکیل ہوتی ہے اور اسے ہی علم سائنس کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع انسان ہے، جبکہ سائنس ایک منظم طریقے کے ساتھ حصول علم کا تجرباتی اور مشاہدی طریقے کا نام ہے۔ سائنس کے ذریعے ایکسپیریمنٹ، تجربات، مشاہدات، آبزرویشن کے ساتھ انسان ڈیفرنٹ ویریشن سے گزرنے کے بعد کسی ایک نقطہ تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ آبزرویشن ہے، یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جو وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ کر رہا ہے۔ گویا کہ اس تخلیقات یعنی اللہ کی کریشن پر جب انسان ریسرچ کرتا ہے تو اسے سائنس کے اس پیرامیٹر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ دین اور مذہب خالق سے بات کرتا ہے، دین اور مذہب خالق سے بات کرتا ہے، کریٹر سے بات کرتا ہے جو بنانے والا ہے۔ سائنس کریشن سے بات کرتی ہے جو اس خالق کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اس کریٹر اور کریشن کے درمیان اگر ہم کنفلکٹ پیدا کریں گے، اگر ہم تضاد پیدا کریں گے تو ہم کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی بنائی ہوئی کائنات کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے وجود اور اپنے ہونے کا یقین دلایا اور توحید کے دلائل قائم کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو پھر یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ دو جب چیزیں آئیں گی تو پھر دو ارادے جدا جدا ہوں گے۔ ایک خدا کہے گا میں نے اس کو غریب کرنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے امیر کرنا ہے، ایک کہے گا میں نے رات کرنی ہے، ایک کہے گا میں نے دن نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کے سوا اگر کوئی اور اس میں خدا ہو تو کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ یہ ایک رب قدوس ہے، اللہ فرماتا ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یا اللہ پھر تیرے ہونے کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے اپنے ہونے کو ثابت کیا، جسے سائنس میں کاسمولوجی کہتے ہیں، علم تخلیقیات کہتے ہیں۔ اور سائنٹسٹ جب اللہ کی ان تخلیقات پہ غور کرتا ہے تو پھر اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ سائنس اسے روحانیت اور اسپرچویلٹی میں بہترین ہیلپ کرتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ کی ہے جس نے اتنا خوبصورت جہان بنا دیا۔ انسان جب دیکھتا ہے
کہ یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا آسمان اور یہ سورج اور چاند کی گردش، اللہ فرماتا ہے اس کائنات پہ ذرا غور تو کر۔ علم فلکیات والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْفَلَقَ، اللہ فرماتا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سارے اپنے اپنے دائرے میں اللہ کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق گھوم رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، یہ سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، یہ کائنات کا ایک سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ ہے، یہ ایسے نہیں چل رہا۔ کبھی سورج کی مجال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے آ جائے، اور کبھی سورج کی مجال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے غروب ہو جائے، کبھی چاند وقت سے پہلے نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کائنات کا ڈسپلن، یہ سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، یہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ جب انسان ڈیفرنٹ سائنٹسٹ کے ساتھ، ڈیفرنٹ ویریشن کے ساتھ ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے، ڈیفرنٹ تھیوری پڑھتا ہے، اور ان تھیوری کے ساتھ کسی ایک رزلٹ اور تجربے اور مشاہدے تک پہنچتا ہے، تو انسان کا دل اس وقت باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آج جس ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ وہ اب پہنچا ہے، یہ تمام صورتیں تو ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ انسان کی پیدائش کے سارے مراحل قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں ذکر کر دیے گئے۔ انسان کے پیدا ہونے سے دنیا میں آنے تک کی جتنی تخلیقی صورتیں ہیں قرآن میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ مبذول کرا دی اس بات کی طرف کہ یہ بنایا ہوا مربوط نظام ایسے نہیں چل رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق اور سورج اور چاند کے آنے جانے میں، ان کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت ایک ریسرچر، جس وقت ایک سائنٹسٹ اس پر غور کرتا ہے اور غور اور تبدل کے بعد وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو جب مختلف تناظر میں دیکھتا ہے، اس کی سوچ میں جب ڈیفرنٹ آئیڈیاز آتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو وہ ایک منظم اور مربوط انداز میں جوڑتا جاتا ہے، جس سے ایک تحقیق کا خوبصورت ویریشن اس کے سامنے آتا ہے، یہ وہ نظام ہے جس کو پروردگار نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ اللہ کے ہونے کی بھی دلیل ہے اور اسلام اور سائنس کے باہمی مربوط ہونے کا بھی بہترین طرح امتیاز ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن، حدیث اور سائنس کے جو علوم ہیں ان میں تغیر نہیں ہے، یہ جدا جدا نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی ہمیں سائنس کا راستہ دیتا ہے، ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں، بس بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جس میں سملیرٹی پائی جاتی ہے، اور یہی اس عظمت والے قرآن کے عظیم ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن ہمیں سائنس کے راستے پر چلا کر اس کائنات کی عظمتوں کو، اس کے باطنی اور ظاہری وجود کو جوڑ کر ایک بہترین تخلیقی ذہن، ایک کریٹیوٹی، صلاحیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آج سائنس کو کنٹمپریری نالج کہا جاتا ہے، اور یہ وہ موجودہ علم ہے جس کے بارے میں معمولی طور پر اور عمومی طور پر دونوں زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو کائنات کے وجود ظاہری اور وجود باطنی سے ہم اس کی ریالٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ کائنات میں دو وجود ہے، ایک وجود ظاہری ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک وجود باطنی ہے۔ اب ہم اس باطنی وجود کی طرف آپ بہت سی چیزیں خوردبین سے دیکھتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں ہیں جو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کی جو مشاہداتی اور اس کی جو تجرباتی کیفیت ہے، یقیناً اس کے لیے کسی سائنٹسٹ کی ہی مدد لی جائے گی۔ اسی طرح آج کے دور میں جو ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ انسان کی بہت سی بیماریوں اور ڈیزیز سے لے کر اس کی زندگی کی جو روٹین لائف ہے
اور اس کے تمام کی تمام چیزوں کی بہتری کے لیے جو چیزیں انسان کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آج سائنس سے جڑی ہیں۔ اسی لیے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ہم ریلیجن کا ایک سائنس کے ساتھ تعلق جوڑ کر، قرآن و سنت کی تعلیمات اور سائنس کو جوڑ کر اس کی تجرباتی، اس کی آبزرویشن اور اس کی ایکسپیریمنٹل جتنی کنڈیشن ہے اس کو ایک خوبصورت تصور کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کے تصور دیے، وہاں اس کائنات پہ غور و فکر کا تصور بھی دیا۔ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے بنیاد رکھی سائنس کی، اگر ابن سینا کی کتاب القانون کو دیکھا جائے تو اس کو طبی انجیل کہا جاتا رہا، جو ایک عرصہ تک یورپ کے نصاب میں شامل رہی۔ اسی طرح بہت سے ہمارے مسلم سائنٹسٹ، جس میں جابر بن حیان سے لے کر وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مختلف علوم کے اندر ابن حیثم ہو یا الفارابی ہو، انہوں نے عظیم کردار ادا کیا۔ اسی طرح ابن سینا کی کتاب اور اسی طرح ابو القاسم زہراوی کی التصریف باقاعدہ طور پر دنیا میں ایک سائنس کی عظیم کتاب کے طور پہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مسلم سائنٹسٹ کا ایک عظیم کردار تاریخ کے اوراق میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سائنس کو فیوچر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ مستقبل کے تناظر میں ہم سائنس کا کس انداز میں جائزہ لے سکتے ہیں، اگر آج وہ دین جس نے سب سے پہلے علم اور تحقیق کی بنیاد ڈالی، اس دین کے ماننے والے آج ریسرچ اور تحقیق سے دور ہوئے تو آج دوسروں نے اس شاخسانہ پہ اپنا قبضہ کر لیا۔ مسلمان تو وہ ہیں کہ جن میں سب سے پہلے حکم یہ دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ تو وہ دین ہے جس کا آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہے، جس کے بعد فوراً کہا علم بالقلم، کہ جو قلم سے علم حاصل کرنے، کتابت اور لکھنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ جس دین میں پڑھنے کی ترغیب ہے، لکھنے کی ترغیب ہے، جہاں بار بار یتدبرون یتفکرون کہہ کے لوگوں کو غور و فکر کرنے، آبزرو کرنے، ایکسپیریمنٹ کرنے، تجربات اور مشاہدات سے گزرنے کا حکم ہے۔ جس دین میں اتنا زیادہ غور و فکر اور تحقیق کے اور تجسس اور جستجو کے ساتھ کسی چیز کو نظم میں پرونے کی بات کی جاتی ہے، آج اس دین کے ماننے والے سائنس سے دور ہوتے گئے۔ ہمارے مسلم سائنٹسٹ نے جس طرح بنیاد رکھی تھی سائنس کی، اگر مسلمان اسی بنیاد کو لے کے آگے چلیں تو یقین کیجئے کامیابیاں مسلمانوں کے قدموں کو چومنے والی ہیں۔ آج مسلمانوں کو بھی اسی طرح سائنس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے آج جدت کی دنیا میں آنا ہوگا۔ آج ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، آج سائنس کو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مسلم امہ کو مل کر اس انداز میں میڈیکل پر اور سائنس کے دیگر شعبہ جات پر خدمات سر انجام دینی ہے، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت تصور مسلمان زندگی کے اندر اور مسلمان امہ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ لہذا اداروں کے اندر روایتی تعلیم سے ہٹ کر کنسیپچل سٹڈی کروائی جائے۔ ہمارا تعلیمی نظام آج دو طرح سے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے۔ ایک وہ سسٹم ہے کہ جہاں امیر کا بچہ پڑھتا ہے، جہاں ساری کی ساری چیزیں ہی جدا ہیں، اور ایک ہمارا سسٹم وہ ہے جہاں غریب علم حاصل کرتا ہے۔ جس وقت یہ دونوں تضاد آ گئے تو پھر آگے چلنے کے بعد بچوں کے اندر خود اعتمادی ختم ہوتی گئی۔ ڈیفرنٹ طرح سے پڑھ کے آنے والا ایک شخص جب اس شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ایک اور سٹائل کے ساتھ ایک اور طریقہ کار سے پڑھ کے آیا، تو ان میں کانفیڈنس لیول کے اندر کمی بیشی پیدا ہو گئی۔ تعلیمی اداروں کو ایک نہج پہ رکھنا چاہیے
اور مسلم سائنٹسٹ پیدا کرنے کے لیے ہمیں بڑی بڑی لیبارٹریز کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم مسلمان امہ مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں جس میں کثیر رقم خرچ کرنے کے بعد ایسے ایکسپیریمنٹ کیے جائے جس سے آنے والے وقتوں کے اندر مسلمان بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے علاج، سہولیات اور سائنس کی دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں، کیونکہ علم یہ مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے۔ اگر ہم نالج سے اور علم سے ہٹتے جائیں گے، ٹھیک ہے ہم باقی علوم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جو کنٹمپریری نالج ہے وہ سائنسی علوم ہے، اس میں مہارت کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت ہم کنٹمپریری نالج کے ساتھ مہارت حاصل کر کے ایبیلٹی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ایک اچھا شاخصانہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں ان مسلم سٹوڈنٹس کی قدر کرنی چاہیے جنہوں نے چھوٹی عمر میں بڑی بڑی چیزوں کو آبزرو کیا اور مختلف تجربات سے گزرنے کے بعد بہت سی چیزوں کو بہترین انداز میں تخیل کیا۔ ان کی تخلیقانہ صلاحیتوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ ان کا کانفیڈنس لیول آگے بڑھے اور فیوچر میں ہم بھی مسلمان سائنس کی دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ تو لہذا ایک مستقبل اسی وقت ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دے گا جب ہم اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنے پریزنٹ کو اور اپنے حال کو خوبصورت بناتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے آج سے سوچنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج کے اس ٹاپک کو ہم مکمل کرتے ہیں، ہمیں چند باتوں کی طرف غور کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، اسلام اور سائنس میں کانفلکٹ نہیں ہے، اسلام سائنس کے ساتھ سملیرٹی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جہاں دین اور مذہب خالق کی بات کرتا ہے وہاں سائنس اس کی خلق اور تخلیقات سے بات کرتی ہے۔ جہاں پروردگار اپنی تخلیقات کا ذکر کرتا ہے وہ خالق اور یہ خلق، وہ کریٹر، یہ کریشن، جب ان کا تعلق جڑتا ہے تو علم سائنس کے ذریعے انسان خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو روحانیت اور اسپرچویلٹی کے جذبات نصیب ہوتے ہیں۔ اسلام نے سائنس کے اندر وہ خدمات سر انجام دی، ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی وہ کتابیں جو ایک عرصہ تک یورپ کے سلیبس میں شامل رہیں، جن کو طبی انجیل کا نام دیا جاتا رہا، وہ لکھنے والے ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ قرآن اور حدیث سے مستفید ہو کر ہمیں ڈیفرنٹ ریسرچ میتھڈ سمجھ آتے ہیں۔ اسلام نے تحقیق کی بنیاد رکھی اور انسان کے ذہن کو ایک تخلیق کی طرف بڑھنے کا ایک جذبہ فراہم کیا۔ جہاں اسلام تخلیق کی طرف اور انسان کو اپنی سوچ اور فہم کے ذریعے تجرباتی اور مشاہداتی زندگی سے گزر کر ایک بہترین چیز کو دریافت کرنے کی اسلام نے راہیں ہموار کی، تو پھر ہم سائنس سے راہ فرار کیوں اختیار کریں؟ اس لیے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہے، میتھمیٹکس ہے، علم فلکیات ہے، یہ تمام کے تمام جو سائنسی علوم ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کی خدمات سے تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ اور مسلمان کتب خانے بنا کر، بڑے بڑے مراکز بنا کر، مامون الرشید جیسے لوگ تحفے، تحائف اور کتابوں کو سونے میں تول کر انعامات دینے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس پر بڑا کام کیا۔ اور ایک تخلیقی صلاحیت اور ایک سائنٹسٹ جس وقت ڈیفرنٹ ریسرچ میتھڈ کے ذریعے چیزوں کی ریالٹی اور حقیقت تک پہنچتا ہے تو اس کا ہائپوتھیسس اور اس کا فرضیہ تحقیق اس کو ایک ایسے رزلٹ تک پہنچاتا ہے جس رزلٹ سے اس کو اس کائنات کی بنی ہوئی چیزوں، کاسمولوجی اور تخلیقیات پر ریسرچ کا موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر کامل یقین بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم سائنٹسٹ ہمیشہ سے اسی طریقے کو لے کر چلتے گئے، اور آج مسلمانوں کو پھر اسی طرح بیداری کے ساتھ اس میدان میں بھی آگے بڑھنا ہوگا تاکہ یہ تخلیقی صلاحیتوں سے آگے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی رضا بھی نصیب ہو،
پروردگار کی رحمتیں بھی نصیب ہوں اور مسلمان اپنا مستقبل بھی روشن دیکھیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج ٹیکنالوجی سے ہر طرف بات کی جا رہی ہے، ہمیں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بروئے کار آتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو ایک خوبصورت انداز میں ایک سائنٹسٹ کی ایک عظیم خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں بھی اس تحقیقی میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی تحقیقی میدان جہاں کریٹیوٹی پیدا ہوگی، تخلیقی صلاحیتیں جنم لے گی، لوگ ڈیفرنٹ ویریشن سے دیکھنے کے بعد ڈیفرنٹ اینگل سے جب چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آبزرویشن کے ان تمام مراحل سے گزر کر بہت سی چیزوں کی ایجادات ہوگی جو مسلمان کا ایک شاخصانہ بھی ہے اور ترہ امتیاز بھی۔ اسلام ایک فطرتی دین ہے، وہ کائنات کے احوال و تغیر پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ اسلام ایک ایسا فطرتی مذہب ہے، ایسا فطرتی دین ہے جو اس کائنات کے تغیرات اور اس کے احوال کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کائنات کے تغیرات اور احوال پر نظر رکھتے ہوئے اس میں ڈیفرنٹ کریشن اور تخلیقات کو دیکھ کر اس میں سے نکالنے والے وہ مفروضات اور وہ تجرباتی اور مشاہداتی طریقہ کار جس کو بروئے کار لا کر آپ ایک نئی چیز کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ دریافت شدہ چیز جو آپ کی صلاحیتوں سے اور ایبیلٹی سے بنی، لیکن یہ طاقت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ اسلام ان شعور و ادراک کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کی ان مضمرات اور پوشیدہ چیزوں سے چیزوں کو حل کرنے اور پھر اس میں سے احوال و تغیرات سے کسی ایک رزلٹ تک پہنچنے کے لیے جو تصورات دیے، یہ اسلام اور سائنس کے باہمی تعلق کو خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے۔ لہذا اسلام اور سائنس میں کانفلکٹ نہیں، تضاد نہیں، بلکہ اسلام اور سائنس کے اندر سملیرٹی ہے، جہاں خالق اور مخلوق، جہاں کریٹر اور کریشن کے درمیان ایک بہترین تعلق کو ظاہر کیا گیا، اور یہی مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ وہ اپنے خالق اور کریٹر کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے خالق کی کریشن اور تخلیق کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور یہی تعلق اس کو کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن کرنے والا ہے۔